آرمی چیف سے کہے گا کہ پہلے تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کرو کہ وہ الیکشن نہ لڑے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ کیسے کھیلتے ہیں. اس کے بعد اس نے کہنا میرے سارے کرپشن کیس ختم کرو. یہ جو اسے چاہتا ہے پنجاب پولیس کا آئی جی کی طرح بنانا، وہ بن نہیں سکتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن ناز. عمران خان ایک دن اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں، دوسرے دن نئی خواہش کا اظہار کر دیتے ہیں. گو کہ اس وقت وہ جو چاہتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو آرمی چیف کی تعیناتی پر مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں سینیورٹی کا قانون کیوں پیش نہیں کیا؟ تناؤ کے ماحول میں صدر مملکت عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر عمل کرنے کا یقین دلایا ہے، لیکن تقرری سے پہلے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے سن 2019 کے اپنے فیصلے میں آرمی ایکٹ کی متعلقہ شکوں کا جائزہ لینے کا کہا تھا. ترامیم میں کچھ قانونی پیچیدگیاں تھیں، اسے آرام سے زیر بحث لانے کا کہا گیا ہے. یہ جو اتنی باتیں جو چل رہی ہیں، جو ہماری پچھلی ہم نے سی سی ایل سی کی میٹنگ رکھنی تھی، جو پرانی چیزیں ایجنڈے پہ آئی ہوتی ہیں، چاہے وہ 6 مہینے پہلے ہیں 3 مہینے، وہ بار بار وہی آ جاتی ہیں. اس میں جو پرٹیکولر ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں. یہ جب پہلے آئی تھی تو اس میں ایشوز بہت زیادہ تھے ہمارے جو لیجسلیچر، تو ہم نے کہا کہ اس کو آرام سے کریں گے. تو اس پہ یہ چل گیا کہ جی آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو رہی، کیا ہو رہی، یہ مجھے نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا. ہم ایک اپوائنٹمنٹ کو کیوں اتنا کنٹروورشل بناتے ہیں؟ انفارچونیٹلی اس چیز کو روٹین میں ہونے دیں. جو ہونا ہے، جو بہتر ہو ملک ہے، میری دعا ہے جو پاکستان کے لیے سب سے بہتر ہے وہ. حکومت جو معیشت کو سنبھالنے کا مشن لے کر اقتدار میں آئی تھی، وہ 6 ماہ سے سیاسی لڑائیوں میں مصروف ہے. وزیر خزانہ بدلنے کے بعد بھی لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہو سکا ہے. گیلپ سروے کے مطابق 88% کاروباری افراد کا خیال ہے کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے. گزشتہ 2 سالوں میں یہ شرح کم تھی. عوام کو ریلیف فراہم کرنا تمام سیاسی لڑائیوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے. اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج ہم نے زحمت دی ہے. وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خرم صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر نہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی بھی چیف جسٹس کی طرح ہو. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے سر کہ اس طرح اتنا اہم مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا؟ خرم صاحب، کیا رائے ہے آپ کی ان کی اس سجیشن پر؟ جی، میں محترم چیئر پرسن تحریک انصاف کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں. ان کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس طرح انہوں نے پاکستانی قوم سے بار بار جھوٹ بولے ہیں. کبھی وہ کہتے تھے جی مجھے سازش سے نکالا گیا، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو امریکہ ٹھیک ہے، سپر پاور ہے، اس سے ڈیل کرنا پڑے گا. تو 1000 باتیں ان کے یو ٹرنز گنوانا میں تو آپ کا پروگرام ضائع ہو جائے گا. لیکن ان کی کسی بات پر نہ ہی میں رسپونڈ کروں گا اور نہ ہی میں اس کے اوپر اپنے رد عمل دوں گا، کیونکہ ان کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا. اچھا سر، خان صاحب یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت اپنے فائدے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم لانا چاہ رہی ہے، اور ایسی ترمیم کہ جس سے ان کو نااہل کیا جا سکے، یعنی ایسا آرمی چیف نواز شریف صاحب لانا چاہتے ہیں. سر، اگر کوئی ترمیم ہو رہی ہے تو اس کی تفصیلات اور مقاصد کیا ہیں، اور اگر نہیں ہو رہی تو سر اس کی کلیئرلی واضح طور پر اس کی تردید کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جی، قانون میں ترمیم ایک بڑا شفاف پروسیس ہے، جس میں پہلے جس بھی منسٹری نے یا ڈویژن نے قانون میں تبدیلی کروانی ہے، وہ پہلے وزیر اعظم سے اجازت لیں گے، پھر وہ کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیشن کے اوپر جائے گا، پھر کابینہ کے سامنے آئے گا. ابھی اس کا پہلا قدم بھی نہیں لیا اب حکومت میں کسی بھی طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اگر کسی ڈویژن نے کوئی لیجسلیشن ڈرافٹ کی اور وہ لیک ہوئی ہے، لیکن اس کی فی الحال ابھی تو قانون بنانے کی حد تک تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، تو آپ اس کی تردید کر رہے ہیں یعنی کہ؟ جی نہیں، دیکھیے، ایز اے سیڈ، مختلف وزارتیں جو ہیں وہ مختلف اوقات میں بہت سارے قوانین کے اوپر سوچ رہی ہوتی ہیں، ان کے ڈرافٹ بنا رہی ہوتی ہیں. ایک ڈرافٹ اگر میرے تو نالج میں نہیں ہے، ہم سب نے وہی ایک انگریزی اخبار کی خبر پڑھی ہے جس پر عمران خان صاحب نے بھی اپنی پتنگ اڑا دی ہے. تو ابھی تک تو قانونی طور پر قانون میں یہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کا پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا گیا. صحیح. سر، وہاں سے اگر خبر پڑی گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، تو اٹ مینس کہ آپ تردید کر رہے ہیں نا اس بات کی. تو سر، کیا حکومت کو خدشہ تھا کہ صدر مملکت جی
کر لیجیے. میں صرف آپ کے ناظرین کے لیے سراج سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کابینہ جس نے اس قانون کی جو ابتدائی منظوری دے کر اس کو پارلیمان میں بھیجنا ہے، ابھی تک کابینہ کے سامنے ایسا کوئی قانون نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا تو سر کیا حکومت کو یہ خدشہ تھا کہ صدر مملکت آرمی چیف کے تعیناتی کے معاملے پر کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں سر؟ جی مجھے خدشوں کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن صدر مملکت جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 7 مہینوں میں خاص طور پہ گورنر پنجاب کی تقرری پر جس طرح انہوں نے روڑے اٹکائے اور آئین کی شقوں کا غلط استعمال کیا، تو وہ ایک پاسبلٹی ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. صدر مملکت کا جو رول تھا بہت ہی افسوسناک رول تھا. جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس سے پہلے جو عمران خان نے غیر آئینی طور سے اسمبلی توڑی، اس میں ان کا جو کردار تھا. صدر مملکت کے حالیہ ماضی پہ تو بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ہماری ہر دفعہ یہ توقع ہوتی ہے کہ شاید اس دفعہ وہ آئین پر عمل درآمد کریں گے اور ڈیلے نہیں کریں گے. دیکھیں اب جب یہ ان کے پاس سمری جائے گی تو وہ کس طرح ایکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا حالیہ ماضی تو اس معاملے میں کچھ زیادہ آپ کو امید افزا نہیں ہے. خرم صاحب اس کو تھوڑا سا ذرا کلیئرٹی کے لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں سر، کیا آرمی ایکٹ میں سر جو کچھ الفاظ تبدیل کرنے سے کسی بھی فوجی افسر کو اختیار سر وہ براہ راست وزیر اعظم کو منتقل ہو سکتا ہے اور صدر کا اس معاملے سے پھر اختیار یا کردار ختم کر سکتا ہے سر؟ جی نہیں، اس کے لیے آئین میں تبدیلی چاہیے جو بھی کسی کوئی تجویز نہیں ہے، اور نہ ہی آرمی ایکٹ میں. اول تو جس طرح میں نے کہا، میں نے بھی آپ کے ناظرین کی طرح اس انگریزی اخبار میں ہی خبر پڑھی ہے، تو وزیر اعظم کے پاس تو پہلے ہی وسیع اختیارات موجود ہیں. یہاں تک کہ جو ایک سابقہ ذمہ داری میرے پاس پہ رہی ہے ایز وزیر دفاع کے پاس وسیع اختیارات ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی فوجی افسر کی جو خدمات ہیں وہ ہمیں مزید چاہیے تو ان کے لیے کچھ زیادہ ان کے راستے میں رکاوٹ آج بھی موجود نہیں ہے. اسی لیے یہ جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی کا جو معاملہ تھا اس پر میں چونکہ سابقہ وزیر دفاع کی حیثیت سے حیران ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے پاس پہلے ہی وسیع اختیارات موجود ہیں. اچھا سر، لاہور میں سنا صدر صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس ملاقات کے حوالے سے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس سر؟ جی میرے پاس تو صفر معلومات ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، اور غالباً جہاں تک مجھے انفارمیشن آئی ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے اس کی تردید بھی کی گئی ہے. تو اگر ملاقات ہوئی بھی ہے تب بھی دونوں صاحبان اپنی اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کریں گے، میری یہ توقع ہے. اور اگر نہیں بھی ہوئی تب بھی یہ توقع ہے کہ اب اگر پاکستان کے 75 سال کے بعد ہم ایک ایسے بہت ہی حساس وقت سے گزر رہے ہیں تو دونوں حضرات جو ہیں وہ آئین کو ہی اپنی بنیاد بنا کر اور اسی کو اپنا گائیڈ سمجھ کر آگے عمل کریں گے. اچھا سر، بڑی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے. صدر مملکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو بھی یعنی تعیناتی کے ایشو پر وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوں گے. میں فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ صدر جو بھی کریں گے عمران خان صاحب کی حمایت سے کریں گے. تو کیا سر خان صاحب کو بھی اب قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی نہیں، ہم تو جب تک عمران خان صاحب اپنے لب و لہجہ اور اپنا طریقہ کار جو سیاست کا ہے، ابھی تک تو دیکھیے نا، یہ لانگ مارچ کیا ہے؟ لانگ مارچ ایک طویل دھمکی ہے کہ اگر میری مرضی کے مطابق ریاست نہ چلائی گئی تو میں تو یہاں تشدد کروں گا، میں تو یہاں وائلنس کروں گا، اور اسلام آباد آ کر میں یہ کر گزروں گا. تو ان سے تو بات نہیں ہو سکتی. ہماری بات جب بھی ہوگی وہ صدر مملکت سے ہوگی، کیونکہ ابھی تک وہ اس آئینی جو انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے اس کے پابند ہیں کہ آئین کے مطابق انہوں نے ایکٹ کرنا ہے. بلکہ انہوں نے نہ صرف آئین کے مطابق قدم اٹھانے کا حلف اٹھایا بلکہ کہا ہے کہ وہ اس آئین کی حفاظت کریں گے. پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن. تو ہمیں ان سے یہی توقع ہے کہ وہ اس حساس جو تعیناتی ہے اس میں آئین کے مطابق ایکٹ کریں گے، اور آئین کے علاوہ اگر ان کا کوئی طرز عمل ہوگا تو وہ انتہائی افسوسناک ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں.
ٹھیک خرم صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں نا خود کہ وہ وزیر اعظم جو کہیں گے تعیناتی کے حوالے سے وہ اب اس پر عمل کریں گے یا ان کے ساتھ ہوں گے. سر دوسری جانب خان صاحب بھی کل پنڈی کے لیے تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں, تو اطلاعات گورنمنٹ کے پاس کیا ہے سر, کیونکہ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں, تو کیا ان کی جان کو اب بھی خطرہ ہے خدا نخواستہ؟ دیکھیے ہم تو جب وہ اگر وفاق کی حدود میں داخل ہوں گے تو ہم انہیں مکمل سیکیورٹی دیں گے. ابھی بھی انٹیلیجنس کے حوالے سے جب وہ پنجاب میں بھی گزر رہے ہیں اور گزر رہے تھے تب بھی ان کو اس حد تک ان کو واچ کیا جا رہا تھا کہ وہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے. اسی لیے یہ اس تمام واقعے کے دوران ان کو بار بار یہ باور کرایا گیا کہ آپ کا یہ اس طرح ان حالات میں, خاص طور پہ جب عمران خان صاحب خود جو دہشت گرد ہیں ان کو دوبارہ سوات میں ان کی حکومت کے دوران ہی ان کو لے آئے تھے, تو ایک نیا خطرہ پیدا ہوا ہے جو کہ ہر روز گمبھیر ہو رہا ہے. تو ان کو اس طرح سڑک پر آ کر جو ہے مستقل نہیں آنا چاہیے, لیکن بار انہوں نے ایک فیصلہ کیا سیاسی طور پہ, اور پنجاب حکومت کی ذمہ داری 3 نومبر کو بھی تھی کہ وہ ان کی حفاظت کرتے, اور اب اگر راولپنڈی آئیں گے تو پنجاب حکومت کی ہی ابتدائی اور حتمی ذمہ داری ہوگی. ہم بہرحال اگر وہ ہم سے ایڈیشنل سیکیورٹی طلب کرتے ہیں تو واقعی حکومت ضرور پرووائڈ کرے گی. تحریک طالبان پاکستان سر کیا سوات میں آ چکی ہے بطور وفاقی وزیر, آپ یہ بتا رہے ہیں, اور سر پھر جو عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا کہیں سے تانے بانے ملتے ہیں ان سے؟ جی نہیں, ابھی تک تو ایسی کوئی شواہد نہیں ہے, اور سوات میں جو دہشت گرد آئے ہیں مجھے نہیں معلوم انہیں آپ کس نام سے یا کون سی جماعت کہیں گے کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. بہرحال وہاں ایک خطرہ دوبارہ پیدا ہوا ہے جس کا ہمیں بہت ادراک ہے, لیکن دکھ سے وہاں بھی چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو پوری ذمہ داری اپنی نہیں نبھا رہی اس سارے معاملے میں, لیکن وفاق کی طرف سے مکمل طور پر تعاون کی پیشکش ٹیبل پر موجود ہے. جو کام ہم نے سر ان آنے والے دہشت گردوں کا تعلق تحریک طالبان سے ہے؟ جی نہیں, میں یہ تصدیق یا تردید تو وزیر داخلہ بہتر کر سکتے ہیں, ان کو زیادہ انفارمیشن ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے آئین کے انکاری ہیں اور معاملات کو دوسرے طریقوں سے تشدد کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں, جن کے خلاف ہم نے محمد نواز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ضرب علم کا آغاز کیا تھا. تو ہم ان سے لڑ چکے ہیں اور پھر لڑنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. سر توشہ خانہ والے معاملے پر آ جاتے ہیں, کیا حکومت سر نیب کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے توشہ خانہ کے معاملے کو, اور پھر یہ اسکینڈل منی لانڈرنگ اسکینڈل میں بدل سکتا ہے سر؟ جی اس کی 2-3 جو ہیں مختلف اس کے اینگل ہیں. پہلا اینگل تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کے جو قوانین ہیں وہ جو اجازت دیتے ہیں وزیر اعظم کو, صدر کو, مختلف جو وفاقی وزراء ہیں, سیکریٹریز ہیں, وہ اجازت ذاتی منافع کمانے کی دعوت نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ اس کا ان تحفوں کا کاروبار شروع نہیں کر سکتے. تو اور اس معاملے میں تو بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے کہ آج کی اگر ڈالرز کے حساب سے لگائیں تو وہ گھڑی کا جو سیٹ تھا وہ 270 کروڑ روپے کا ہے. اٹس $12 ملین. تو 270 کروڑ روپے جو اصل میں پاکستان کے عوام کی ملکیت تھے اس کے صرف 2 کروڑ ہمیں وصول ہوئے ہیں. تو وہ جو 268 کروڑ ہے, یہ جو نیب کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کازنگ ڈیمیج ٹو نیشنل ایکسچیکر, قومی خزانے کو نقصان پہنچایا کسی آفس ہولڈر کے عمل نے, تو یہ اس کو ان کو جواب دینا پڑے گا. اس کے بعد پھر اور بہت سارے اینگلز ہیں جس پر انویسٹیگیشن ہوگی کہ اگر یہ سیٹ ملک سے باہر گیا اور بغیر کسی رجسٹریشن کے, بغیر کسی کاغذوں کے, تو یہ تو اگر 270 کروڑ کی چیز یا اس زمانے میں 170 کروڑ کی تھی تو اس وقت یہ کیسے باہر چلا گیا بغیر کسی کسٹم ریکارڈ کے. اور پھر اگر اس کے جو پیسے ملے ان کو, جس کا کہا گیا جی $2 ملین جو اس وقت 28 کروڑ روپے تھے, وہ اگر ملک میں واپس آئے ہیں تو وہ بھی منی لانڈرنگ ہے. ہمیں تو بہت سارے سوالوں کے جواب چاہیے نا کہ عمران خان نے, جو ان کو شاید غالباً پہلا جو چارج آئے گا کہ قانون بدلنے کے, جو انہوں نے کہا جی میں نے قانون بدلا کہ 50% قیمت ادا کریں گے, قانون بدلنے کے 34 دن بعد بھی انہوں نے پرانی ہی قیمت یعنی 20% کے اوپر کیا. دوسرا یہ بھی انویسٹیگیشن ہوگی کہ جن لوگوں نے اس 170 کروڑ کی چیز کی قیمت 10 کروڑ لگائی وہ کیسے لگائی, اور اگر وہ لگائی ہے تو اس کا براہ راست منافع جو ہے
اس کا جو منفع جو بینیفیشری ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ڈائریکٹلی طور پر نیب اور FIA کے پرویو میں جاتے ہیں, تو اس پر انویسٹیگیشن ہو. سر بطور کیبنٹ ممبر خرم صاحب, کیا آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں, کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو گفٹ سیٹ ہے یہ بغیر قیمت کی ادائیگی کے ملک سے باہر گیا ہے؟ جی نہیں, ابھی چونکہ وزیر اعظم علیل ہیں اور کابینہ کے سامنے یہ سارے معاملات ابھی نہیں رکھے گئے. جیسی ہی نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ ہوگی مجھے توقع ہے کہ وزیر داخلہ اور دوسرے جو وزراء اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ براہ راست ہمیں اس کی انفارمیشن دیں گے کہ یہ ایکچوئل جو پاکستان کی عوام کو 268 کروڑ روپے کی لوٹ مار ہوئی ہے پاکستان کی عوام سے, اس کا ذمہ دار کون ہے. سر یہ جو ایشوز ہیں نا اس وقت پولیٹیکل ایشوز, اس میں کچھ ایشوز ہیں عوامی ایشوز جو کہ دب رہے ہیں. گیلپ کا سروے آ گیا, اس پر بھی میں نے آپ سے بات کرنی, لیکن اس سے پہلے سر یہ گیس کا مسئلہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں لوگ سن رہے ہیں, اور ایسا بھی پتا چلا ہے کہ جنوبی پنجاب میں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا آغاز بھی ہو گیا ہے. تو سر یہ مسئلہ لوگوں کا سارٹ آؤٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, یا یہ 16 گھنٹے سے مزید معاملہ آگے جائے گا؟ اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے سر اس کے حل کے لیے؟ جی اس کے لیے ہم دنیا کے جو تمام گیس سپلائرز ہیں ان کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں اضافی لوڈ مل جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ جو 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی خبر ہے یہ تو درست نہیں ہے, نہ ہی اس پر کہیں ابھی فی الحال یہ ایکچولی ہوتے ہوئے نظر آئی ہے. ہمیں سراسیمگی کا شکار نہیں ہونا, ہم کوشش مکمل کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر مصدق ملک اور وزیر اعظم کی اور اسحاق ڈار صاحب کی جو کوشش ہے وہ برابر ہوگی اور اس طرح کے ایشوز نہیں اٹھیں گے. صرف 2-3 حکومت کے سامنے چوائسز ہیں اس وقت. جو پہلی چوائس ہے وہ یہ ہے کہ گیس دے کر پاکستان کے جو یوریا بنانے والے جو کسانوں کے لیے کھاد ہے ان پلانٹس کو چلایا جائے, کیونکہ یوریا کی بھی جو بین الاقوامی قیمت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, جس سے اگر ہم امپورٹ کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ پیسے ادا کرنے پڑیں گے. تو کوشش یہ ہے کہ گیس کچھ دنوں کے لیے ڈائیورٹ کر کے یہ جو آنے والی فصل لوگوں نے بونی ہے ہمارے کاشتکار بھائیوں نے, ان کے لیے جو ہے وہاں یوریا جو ہے اس کی فراہمی کو دسمبر میں یقینی بنایا جائے, اور جو ایڈیشنل لوڈز ہیں گیس کے وہ بھی پروکیور کیے جائیں تاکہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم سے کم ہو. ابھی بھی میں یہ یاد کرا دوں کہ عمران خان, میں نے آپ سے کہا نا ان کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا, انہوں نے پوری قوم کو سمجھایا تھا کہ خدا جانے جو گیس کا معاہدہ مسلم لیگ نون نے قطر سے کیا اس میں کتنی خرابیاں تھیں. آج پاکستان میں جتنی بھی گیس اویلیبل ہے, چاہے وہ گھروں میں ہے, فیکٹریوں میں ہے, دکانوں پر ہے, وہ صرف اس کا دار و مدار اس معاہدے پر ہے جو 2015 میں محمد نواز شریف نے سائن کیے تھے, جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان میں ہمیں 7 لوڈز اویلیبل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے گیس کی فراہمی جس بھی لیول پر ہے. گیلپ سروے خرم صاحب, جو پچھلا گیلپ سروے تھا اس میں 56% لوگ تھے, لیکن اب تو یہ تاجروں کی جو اعداد و شمار ہے یہ 80% پہ چلا گیا ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے. آپ لوگ جو ایک مہنگائی مکاؤ مارچ کر کے اور پورا یہ نیریٹو بنا کے کہ مہنگائی ہے, ملک بری سمت میں جا رہا ہے, اب تو تاجر کہہ رہے ہیں کہ برا حال ہو رہا ہے, معیشت تباہ ہو رہی ہے. سر اس میں کتنا فوکس ہے گورنمنٹ کا, اس پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے جو تاجروں کی رائے ہے اور عوام کی رائے ہے وہ ہم پر سب سے زیادہ فائق ہے, اور ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ ہم یہ جو اگرچہ آئینی ہے, چیف کی تقرری ہے یا یہاں سیاسی ایشوز ہیں کہ کوئی لانگ مارچ ہو رہا ہے, اصل کام تو پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا ہے. اور میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے جو 2 سے 3 ماہ میں جب ہم یہ جو ٹیمپرری کرائسس ہیں ان سے گزر جائیں گے تو ملک کی معیشت بھی مستحکم ہوگی. مہنگائی کی شرح اوور آل دنیا میں اب گرنا شروع ہوئی ہے, پاکستان میں بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ بہت جلد دیکھیں گے. اور یہ جو معاملات ہیں یہ اصل کام ہے حکومت کے کرنے کا, جس پہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. اور مجھے یعنی سر 3 مہینے ابھی گورنمنٹ کچھ کرنے سے قاصر ہے سر؟ جی نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر روز یہ کام کر رہے ہیں, ہم صبح سے شام تک یہ کام کر رہے ہیں. نتائج معیشت کی جو تباہی عمران خان کر کے گئے تھے, جو سبسڈیز دے کے گئے تھے, اور IMF کا پروگرام جو ہے سسپینڈ کر کے گئے تھے, اس کے نتائج 3 مہینے کے بعد آئیں گے, جو کچھ آپ لوگوں نے پچھلے 6-7 مہینے کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت سارے آ چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت بہتر ابھی آئیں گے آنے والے دنوں.
صحیح, بہت بہت شکریہ خرم صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. کا وقت ہو گیا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ گھڑی جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کو ملی تھی سعودی کراؤن پرنس سے. گھڑی پھر انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرا دی اور وہاں سے بائی بیک کر کے یہ دبئی لے آئے اور دبئی میں پھر میں نے ان سے یہ گھڑی خریدی. جی میں نے $2 ملین میں خریدی تھی. مجھے جی شہزاد اکبر صاحب نے کال کیا کہ آپ سے جو ہے فرا گوگی رابطہ کریں گی. تو وہ پھر جب آئیں گے انہوں نے مجھے کال کیا, وہ میرے دفتر آئیں, انہوں نے مجھے یہ سیٹ دکھایا, نے کہا کہ جی ہمیں پیسے کیش چاہیے. یہیں دبئی اگلے دن کیش وڈرا کر کے ان کو پیسے حوالے کیے 7.5 ملین درہم اور یہ گھڑی خرید لی ان سے. پاکستانی سیاست میں چہرے بدلتے ہیں, کردار نہیں. برسرے اقتدار بدلتے ہیں, ان کے اقدار نہیں. وقت بدلتا ہے لیکن ملک کے حالات نہیں. وقت کا حاکم جو بھی ہو توشہ خانہ کو اپنا مال سمجھتا ہے. لاکھوں اور کروڑوں کی چیز کوڑیوں کے مول لیتا ہے. ہزاروں والے سامان کو مال مفت دلے بے رحم سمجھتے ہوئے بغیر کسی ادائیگی کے گھر لے جاتا ہے. اس قانونی لوٹ مار کی گنگا میں سابق وزرائے اعظم عمران خان, نواز شریف, چودھری شجاعت, سابق صدر آصف علی زرداری اور پرویز مشرف سمیت تقریباً سب نے ہی خوب ڈبکیاں لگائی ہیں. آج کل ملک کی سیاست میں گراف کی جس گھڑی کا ہر سو چرچا ہے, توشہ خانہ حکام نے اپنے اندازے سے اس کی مالیت 8.5 کروڑ روپے مقرر کی تھی, لیکن عمران خان صرف 1 کروڑ 70 لاکھ میں یہ گھڑی اپنے گھر لے گئے. یہ صرف ایک تحفہ نہیں بلکہ خان صاحب 14 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کے تحائف صرف 3 کروڑ 21 لاکھ روپے ادا کر کے اپنے ساتھ لے جا چکے ہیں, جبکہ 8 لاکھ کے تحائف تو انہوں نے مفت میں ہی اپنے پاس رکھ لیے. نواز شریف صاحب کو 90 کی دہائی میں 2 بار وزیر اعظم کے طور پر 100 سے زائد تحفے ملے, جن میں سے میاں صاحب 75 تحائف اپنے ساتھ لے گئے. توشہ خانہ حکام کے مطابق ان تحائف کی مالیت 1 کروڑ سے زائد تھی, لیکن اس کے لیے ادائیگی صرف اور صرف 14 لاکھ روپے کی گئی. آصف علی زرداری کو اپنے دور صدارت کے دوران متحدہ عرب امارات کی جانب سے 2 گاڑیاں اور لیبیا کی جانب سے 1 لگژری کار تحفے میں دی گئی. ان تینوں گاڑیوں کی قیمت 6 کروڑ روپے رکھی گئی, لیکن ابتدائی طور پر صرف 90 لاکھ روپے کی ادائیگی کے بعد یہ گاڑیاں آصف علی زرداری کو مل گئیں. بعد میں ایکسائز آفس کے اعتراض پر مزید رقم جمع کروائی گئی اور یوں 6 کروڑ مالیت کی 3 گاڑیاں صرف 2 کروڑ کی ادائیگی پر سابق صدر آصف علی زرداری کے نام پر کر دی گئیں. سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے تقریباً 9 سال ملک پر حکومت کی, لیکن توشہ خانہ میں صرف 5 تحائف جمع کروائے اور 500 سے زائد قیمتی تحائف اپنے گھر لے گئے. انہوں نے 4.25 کروڑ روپے مالیت کے تحفوں کے لیے صرف اور صرف 55 لاکھ روپے ادا کیے. صدر مشرف کے دور میں ہی شوکت عزیز نے بیرون ملک سے آ کر وزارت عظمیٰ سنبھالی اور انہوں نے توشہ خانہ سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. وہ 25 کروڑ سے زائد مالیت کے 1100 سے زائد تحائف صرف 2.5 کروڑ کی ادائیگی کے بعد اپنے ساتھ لے گئے. یہ تو صرف چند نام ہیں, لیکن توشہ خانہ کے تحائف اور ان سے فائدہ اٹھانے والوں کی جو فہرست ہے نا وہ کافی طویل ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان تحائف کو اپنی ملکیت میں لینے کے لیے تقریباً ہر حکومت نے اپنی مرضی کا قانون بنایا ہے. کبھی 10, کبھی 15, کبھی 20 اور کبھی 50% کی ادائیگی کو قانونی شکل دے کر توشہ خانہ سے فائدہ سمیٹا گیا. عمران خان صاحب نے بھی تمام بڑی ادائیگیاں 20% کے حساب سے ہی کی اور اس کے بعد قانون کو 50% پر لے گئے. گو کہ قانون سازی کے بعد توشہ خانہ سے تحائف حاصل کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن قیمتی تحفے کی مارکیٹ سے کم قیمت لگوانا اور پھر اس کو 10 سے 20% رقم کی ادائیگی کے بعد اپنے ساتھ گھر لے جانا بالکل غلط ہے, خاص طور پر اس وقت جب آپ کو ریاست کا حکمران مقرر کیا جائے, رعایا کے اچھے اور برے کا ذمہ دار بنایا جائے. توشہ خانہ سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والوں میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور سابق صدر پرویز مشرف شامل ہیں, لیکن اس وقت انگلیاں عمران خان پر اٹھائی جا رہی ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو جو تحائف ملے وہ انہیں مارکیٹ میں فروخت کر کے آ گئے, اور اس کا علم تحفہ دینے والے دوست ملک کے سربراہ کو ہو گیا, جس پر انہوں نے ریاست پاکستان سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا. لیکن بات پھر یہیں پر ختم نہیں ہوئی. تحفے کے مبینہ خریدار امارات میں مقیم پاکستانی بزنس مین نئے دعوے کے ساتھ سامنے آ گئے. ان کے بقول عمران خان کے یہ تحائف بشرا بی بی کی دوست فرح خان صاحبہ نے انہیں $20 لاکھ میں فروخت کیے ہیں. عمر فاروق کے مطابق یہ ڈیل شہزاد اکبر نے کروائی ہے اور ڈیل کی ساری پیمنٹ فرح بی بی کو کیش میں کی گئی ہے. اگر ناظرین یہ ڈیل واقعی کیش میں ہوئی تو اتنی بڑی رقم آخر پاکستان کیسے پہنچی؟ عمر فاروق کے مطابق یہ ڈیل 2019 میں ہوئی تو عمران خان نے 2 سال تک اسے چھپایا کیوں؟ اس رقم کو 2021 کے ریٹرنز میں کیوں شو کیا گیا؟ عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ جس کی وجہ سے تحائف کو بیچنے کی نوبت آ گئی؟
کیا اتنی بڑی ڈیل بغیر کسی تحریری معاہدے کے کی گئی؟ سابق وزیر اعظم عمران خان توشہ خانہ ریفرنس میں ہی الیکشن کمیشن سے نااہل ہو چکے ہیں. اب ان دعووں کے بعد کیا ان کے خلاف مزید کارروائی ہو سکتی ہے؟ نیب نے بھی شہزاد اکبر اور فرح خان کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج مجھے مجیب الرحمان شامی صاحب سینئر اینالسٹ ہیں جوائن کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مزید ڈیٹیلز کے لیے کچھ مزید تہلکہ خیز انکشافات ہیں اس کے لیے زاہد گشکوری بھی مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. شامی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. سر یہ پچھلے 3 دہائیوں سے بیشتر حکمرانوں کے سر پر توشہ خانہ کی تلوار لٹکتی رہی ہے. سر مشرف صاحب پر، نواز شریف صاحب پر، زرداری صاحب پر، یہ سبھی اس کی لپیٹ میں آئے ہیں. ان کے سارے معاملات سے عمران خان صاحب کا معاملہ کتنا مختلف ہے؟ اور خان صاحب اس وقت اپنی شہرت کے بام عروج پر ہیں سر، تو اس میں کسی حد تک یا کسی قسم کی کمی متوقع ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ پی ٹی آئی یہ جواز دے رہی ہے سر کہ اگر 3.5 سالہ دور میں عمران خان کے خلاف حکومت کو صرف ایک گھڑی کا معاملہ ملا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب تو فرشتہ ہے. دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے اس پر تو سیاست ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے مخالف جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں، پی ٹی آئی صفائیاں دے رہی ہے. اب دیکھیے بظاہر تو یہ بات ہے کہ توشہ خانے سے ایک خاص پرسنٹیج قیمت کی ادا کر کے تحفے وصول کیے جاتے رہے ہیں، اور مختلف سربراہ حکومت اور مملکت اور وزراء کرام اور افسران بالا جو ہیں وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے گھڑی جو ہے یا پین ہے یا کچھ دوسری اشیاء ہیں وہ خریدی ہیں، لیکن خرید کر بیچ دی ہیں. اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جو اتنی جلد بیچنے کا معاملہ ہوا ہے اور یہ خبر بنی ہے، تو اس نے ایک بدذوقی جو ہے اس میں سے تو برآمد ہوتی ہے. یعنی کوئی اچھا تاثر نہیں گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ تحفے جو ہیں ان کو ملے، ان کو خرید کر پھر بیچ رہے ہیں. مگر یہ ایک اپنی ایک ذوق کی بات ہے. جہاں تک قانونی معاملہ ہے، اگر عمران خان صاحب نے قیمت پوری ادا کر دی ہے جو قانون کے مطابق کو دینی چاہیے تھی، اور پھر اس کے بعد گھڑی ان کے پاس آئی ہے، تو پھر تو وہ اس کو بیچ سکتے ہیں. ان کا موقف تو یہی ہے کہ جب ایک چیز میری ہو گئی تو میں اس کو بیچوں یا کسی کو تحفے میں دے دوں یا اپنے پاس رکھوں، یہ میری مرضی ہے. تو اب ان کے مقابل جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اولاً تو مقررہ قیمت ادا نہیں کی. اور سر جو 15-20% سے 50% پہ لے کر آئے تھے وہ دسمبر میں کیا، اور پھر جنوری میں 22 جنوری کی جو ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس میں جو رقم ادا کی گئی ہے تو اس میں بھی جو گھڑی کی قیمت لگوائی گئی تھی وہ 10 کروڑ اور ادا کی گئی 2 کروڑ روپے. تو اس حوالے سے سر پھر تو معاملہ تھوڑا سا اور مشکل ہو جاتا ہے نا. اچھا سر، خان صاحب جو پہلے ہی اس کیس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے سر معاملات میں نااہل ہیں، اب جبکہ نیب کی جانب سے کارروائی شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کے خیال میں ان کے لیے مزید مشکلات ہو سکتی ہیں سر؟ دیکھیے اگر ان کے خلاف فیصلے آئیں گے تو مشکلات تو ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری سیاست میں جو یہ چلن چل پڑا ہے، اور آج کا نہیں ہے، گزشتہ کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الزامات لگائے جاتے ہیں، میڈیا میں ہنگامہ ہوتا ہے، سیاستدان ایک دوسرے کے لتے لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے معاملات جو عدالتوں میں طے ہونے چاہیے تو پھر وہیں طے ہونے چاہیے. اور اس میں کیا الجھیں؟ اگر خان صاحب کے پاس اب یہ شواہد موجود ہیں اور ان کے پاس رسید موجود ہے اور انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تو عدالت میں وہ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، اور مخالف بھی جو ہیں اپنا زور عدالتی فورم پر لگائیں. تو میرا خیال یہ ایک مناسب بات ہوگی، بجائے اس کے کہ اس میں اتنے الجھاؤ پیدا ہوتے رہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں اور گرد اڑاتے رہیں. بالکل ویلڈ بات کر رہے ہیں سر آپ، کی کلیئرٹی دے دیں. لیکن اب مجیب صاحب، جس طرح سے عمر فاروق ظہور کے جو دعوے ہیں اور تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس سارے معاملے پر، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت سارے کوشچن تو ایسے ریز ہو رہے ہیں نا جس کا جواب دینا لازمی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے وہ جواب نہیں آ رہے ہیں سر، وہ ریلیونٹ جواب نہیں آ رہے ہیں. دیکھیے ریلیونٹ جواب کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو عدالت ہی کر سکتی ہے نا. اب کوئی
جو بھی موقف ہے PTI کا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, جو مخالفوں کا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب عمر فاروق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فرا بی بی سے یہ اپنی گھڑی خریدی ہے اور دوسرے تحفے, اب وہ کہتی ہیں میں ان کو ملی نہیں ہوں, وہ اس کی تردید کرتی ہیں. اب کتنا اس کو اب چھان پٹک کریں گے, اس کو تو ظاہر ہے کہ کسی پراپر فورم پر یہ بات طے ہونی چاہیے. صحیح. زاہد گشکوری بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا زاہد, جو آپ سے سب سے پہلا میرا سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اثاثوں میں کروڑوں کا اضافہ کیا ہے؟ یقیناً آپ کچھ نہ کچھ نکال کے لائے ہوں گے. دیکھیں 3.5 سال کے عرصے میں عمران خان کے اثاثوں میں 250% اضافہ ہوا ہے. عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے 5 کروڑ 40 لاکھ کے اس کے اثاثے تھے. یہ بڑھ کے 2021 میں جب وہ وزیر اعظم تھے وہ 142 ملین اثاثے ہو گئے, یعنی کہ 14 کروڑ سے بڑھ گئے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے بڑھے, یہی میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا. یہ عمران خان کے ڈکلیریشن میں نے اپنے سورسز سے کچھ پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کی کیا سٹینڈنگ پوزیشن ہے. حقائق اس طرح کے جو دعوے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کلیمز وہ بالکل برعکس ہیں اس کے. اچھا. جو حقائق ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتانا جو ڈاکومنٹڈ ہیں. عمران خان نے اپنی سٹینڈنگ پوزیشن لی اس بالخصوص گھڑی کے معاملے پر, توشوں پر. عمران خان کے پاس جب ایک سمری جو کہ وزیر اعظم اس وقت پالیسی ایک بنائی گئی تھی, پالیسی سامنے آئی تھی شاہد خاقان عباسی کے دور میں اکتوبر 2017 میں, وہ کسی وجہ سے 20 سے 50% کی وہ منظور نہ ہو سکی, پیش نہیں کی جا سکی کیبنٹ میں. پھر عمران پاس فوراً جب وہ وزیر اعظم بن کے 2 ہفتے بعد اس کے پاس یہ پالیسی آ گئی, انہوں نے اپنے پاس رکھ لی اور اس کو 19 دسمبر 2018 تک اپنے پاس رکھا, جب تک اس کے پاس یہ سمری تھی. میں سٹینڈنگ پوزیشن آپ کو کیبنٹ ڈویژن کے ڈاکومنٹ سے بتا رہا ہوں. انیشیٹو شاہد خاقان عباسی صاحب کا تھا, یہ ان کا انیشیٹو تھا. اور میں ٹائٹل بتا سکتا ہوں, جو ڈسپوزل آف گفٹ کی پالیسی انہوں نے بنائی تھی لیکن منظور نہ ہو سکی, اس کا دور ختم ہو گیا. اس کے بعد عمران خان نے 3 مہینے اپنے پاس یہ رکھی ہے. آپ 3 امپورٹنٹ آفیسرز ہیں, ان سے میں مل چکا ہوں اس کی حقیقت جاننے کے لیے. جو ڈاکومنٹ آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے, اس دوران انہوں نے 22 تحفے خرید لیے. 20% سے 50% کی سمری منظور ہونے سے پہلے اس نے 22 تحفے خرید لیے جن کی قیمت سرکار کے مطابق 10 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتی تھی. عمران خان نے 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کے قریب ادا کیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی شاہد خاقان عباسی کے دور میں انٹروڈیوس کرائی گئی, انیشیٹو لیا گیا, لیکن ڈیلیبریٹلی اس کو روکا گیا, ہولڈ کیا گیا, 22 تحفے لے لیے گئے اور اس کے بعد پھر اس پالیسی کو انڈورس کیا گیا. یہی ایک وجہ ہے کہ عمران خان اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو سٹینڈنگ پوزیشن سمجھنی چاہیے کہ ان کے خود ڈاکومنٹ کیا بتا رہے ہیں. ایک وجہ اور نیکسٹ میں بتانا چاہوں گا کہ عمران خان نے 2018 9 کو یہ چیزیں خرید لی. 2018 کو اس کے بعد انہوں نے 2021 میں for the first time ever اپنا جو ڈکلیریشن دیا ٹیکس حکام کو, انہوں نے 2 کروڑ نہیں, ان میں 1 کروڑ اور 20 لاکھ روپے انہوں نے دکھائے. 1 کروڑ 16 لاکھ روپے ایگزیکٹلی کے توشہ خانہ کی جو ان کے لوازمات ہیں جو انہوں نے اثاثے حاصل کیے وہ 1 کروڑ 20, جبکہ سٹینڈنگ پوزیشن ان کی ہے 5.5 کروڑ کے تحفے خریدے ہیں. اس طرح سے پھر عمران خان کے تحفے اور یہ اثاثے جو اتنے جلدی سے کیسے بڑھے. انہوں نے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ انہوں نے ایک زمین بیچی 101.8 کنال کی, اس کے لیے تو صرف 20 لاکھ روپے انہوں نے شو کیے ہوئے ہیں کہ 20 لاکھ روپے کے ان کے پاس ایڈوانسز میں آئے ہیں. تو انہوں نے ایک اور 7 کروڑ کی چیز شو کی ہے, لیکن وہ انہوں نے ریمیٹنسز یا پھر کیپٹل گینز کی شکل میں چیزیں بتائی ہیں لیکن ایکسپلین نہیں کیا. وہ جو فرح خان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے دور میں تو جو ریل اسٹیٹ کے لوگ تھے انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے, تو یہ فائدہ الٹیمیٹلی خان صاحب کو بھی پہنچا ہے. اور تو ڈکلیریشن کا یہی ایک سٹینڈنگ پوزیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور FPR کے ساتھ. اس کے پیچھے جو نیب اب جو فوکس کیے ہوئے, نیب یہی جاننا چاہتا ہے کہ 250% اضافہ اور یہ کیسے ہوا ہے, اور ڈکلیریشن میں صرف 1 کروڑ 16 لاکھ دکھایا ہوا ہے. سر یہ مجیب صاحب, زاہد گشکوری صاحب کے تہلکہ خیز انکشافات آپ سن رہے ہیں سر. ابھی تک تو یہ گھڑی سیٹ کی تفصیلات سامنے آئی ہیں, لیکن خان صاحب کے پاس تقریباً 14 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا اور بھی سامان ہے سر, وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے. تو کیا آنے والے دنوں میں شامی صاحب آپ کو لگتا ہے اور بھی بہت کچھ سامنے آنے والا ہے؟
دیکھیے گشکوری صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی یا بنائی جا رہی تھی جس میں 50% قیمت ادا کر کے تحفے خریدے جا سکتے تھے. وہ سمری ہولڈ کی گئی. اگر وہ سمری ہولڈ کی گئی اور اس کے منظور ہونے سے پہلے 20% رقم کی ادائیگی کے بعد کسی نے تحفہ وصول کر لیا تو پھر تو اس پہ قانونی طور پر تو اعتراض نہیں ہو سکے گا. سمری ہولڈ کر کے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تحفے خریدے گئے اس وقت 20% رقم ہی ادا کی جانی چاہیے تھی. اگر دور کر لیا گیا ہوتا تو پھر بات مختلف ہوتی. لیکن میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کشکوری صاحب کی محنت اپنی جگہ ہے, ان کی انویسٹیگیشن اپنی جگہ ہے, لیکن اصل معاملہ تو اسی وقت ہوگا نا جب قانون کی عدالت میں کوئی چیز جائے گی اور وہاں خان صاحب بھی اپنا موقف پیش کریں گے, ان کے مخالف بھی اپنی بات کریں گے. اب تو میرا تو خیال ہے کہ یہ معاملہ قانون کی عدالت پر چھوڑنا چاہیے. جو بھی فیصلہ ہوگا وہاں اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے. سر ویسے اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات قانونی طور پر تو بالکل درست ہے, ویسے تو اخلاقیات اب زیادہ بچی نہیں ہے, لیکن اخلاقی طور پر بھی تو پھر بیانیے کو دھچکا پہنچے گا نا. تمام منسٹرز بار بار یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب اس پالیسی کو لے کر آئے, انہوں نے 15-20% سے 50% پر یہ معاملہ لے کر آئے. اب سر یہ جو ڈکلیریشن ہے خان صاحب کا جو انہوں نے وہاں پر رقم شو کیا ہے, اور اگر آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کا بیانیہ دیکھتے ہیں, ان کا موقف دیکھتے ہیں, اس میں تو بڑا تضاد ہے سر. وہاں پر اعداد و شمار کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں, یہاں پر سیاسی طور پر کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. تو سر اس سے فرق پڑے گا کوئی؟ دیکھیے میں تو یہی عرض کر رہا ہوں, میں تو جج نہیں ہوں اور میں تو اس میں نہ سارے میرے سامنے پورے حقائق ہیں. میں تو فریقین کی باتیں سن رہا ہوں, اپنے جو بھائی ہیں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کی رپورٹیں پڑھ رہا ہوں. تو میں تو یہ میری طرح یہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پراپر جوڈیشل فورم پر طے ہونا چاہیے. میڈیا میں ہم حتمی حکم جاری نہیں کر سکتے, اور کوئی جو اہل سیاست ہیں ان کے درمیان بھی الزام تراشی جو ہے اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ان کی باتوں میں بھی اس طریقے سے وزن نہیں رہ گیا. ہر سیاستدان کے خلاف اس کے مخالف الزام لگاتے ہیں اور اس کو بد اخلاق ثابت کرتے ہیں, اس کو خائن ثابت کرتے ہیں. تو ایسی فضا میں مناسب طریقہ تو یہی ہوگا نا کہ یہ معاملات وہیں طے ہوں جہاں طے ہونے چاہیے. ہم اس پر کوئی فیصلہ کن حکم جاری نہیں کر سکتے. جی دیکھیں شامی صاحب, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو 12/10/2018 کو عمران خان کو پالیسی فائنل دے دی گئی تھی, اس میں عمران خان کو 3 سفارشات کی گئی تھی. ایک 20 سے 50%, اس کے علاوہ 2 ایسی کلازز تھی ان کو امینڈ کیا گیا تھا کہ اگر توشے زیادہ ہوں یا پبلک ڈومین میں دیے جا سکتے ہیں تو سال میں 2 دفعہ آکشن کرائی جائے تاکہ ان توشے جو کہ ڈگنیٹیز کو ملتے ہیں ان کو پبلک ڈومین میں دے دی جائے, ان سے پیسہ جنریٹ کیا جائے, سال میں 2 دفعہ آپ آکشن کرا لیں. تو عمران خان نے وہ 2 کلازز ریجیکٹ کر دی, یہ کہتے ہوئے کہ جو اسپرٹ ہے ان تحفوں کا وہ پبلک ڈومین میں دینا, عام لوگوں کی ڈومین میں یہ آکشن کرا دینا, یہ ایک صحیح اسپرٹ نہیں ہے. کیونکہ تحفے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ریاست کے ہیڈ آف اسٹیٹ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں. تو یہ ہولی سولی ایک ایسی ثوابدید یا ایسی پوزیشن کہ آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں, پھر آپ تحفے خرید لیتے ہیں, پھر تحفے آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے مارکیٹس میں گھومتے پھرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وزراء کہتے ہیں اس وقت کہ جی ہم بتا نہیں سکتے کیونکہ یہ اچھا امپریشن نہیں جائے گا. سر میں لاسٹ میں شامی صاحب آپ سے, ایک تو عارف علوی صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, گو کہ اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ تردید بھی آ گئی ہے سر دوسری طرف سے. لیکن اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ کس حد تک کامیاب یا ناکام رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ وہ جو پنڈی کی تاریخ کا اعلان ہو رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ سر, پہنچیں گے, آئیں گے, اور کوئی فائدہ حاصل ہو سکے گا پی ٹی آئی کو؟ شامی صاحب لاسٹ کامنٹ سر. دیکھیے صدر عارف علوی صاحب سے اگر آرمی چیف کی ملاقات ہو گئی ہے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. صدر پاکستان جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہیں, اور اگر آرمی چیف ان سے ملتے ہیں تو نہ تو اس پہ کوئی اخلاقی طور پر اعتراض ہو سکتا ہے, نہ آئینی طور پر ہو سکتا ہے, نہ قانونی طور پر ہو سکتا ہے. تو جہاں تک ملاقات کے نتیجہ خیز ہونے کا تعلق ہے وہ تو آنے والے حالات ہی میں بتائیں گے. بڑا اس وقت تو اب تو صدر عارف علوی صاحب نے یہی کہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی سمری آئے گی وہ اسے فوری طور پر منظور کریں گے
اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. صحیح ہمیں بالکل کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ جلدی طے ہو جائے. بہت بہت شکریہ سر. وقت ختم ہو رہا ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب بہت پروگرام میں ساتھ موجود تھے. زاہد گشکوری صاحب آپ کا بھی ہے شکریہ. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.